السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑی اسپیشل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں تمام انبیاء کرام جو ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے، ان کی ترتیب، ان کا علاقہ، کس علاقے میں مطلب وہ مبعوث ہوئے، اور ان کی عمر کتنی تھی۔ یہ بڑا تحقیق طلب مرحلہ تھا، بہرحال پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر اس سلسلے میں مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو میں اس کی پیشگی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی اور ناظرین سے بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو گرین کلر میں نے شو کیے ہیں، یہ جو ہے بیسیکلی یہ انبیاء کرام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور جو وائٹ کلر میں نے شو کیے ہیں یہ ان کی نسل تو ہے، پیرنٹل لائن ہے، بیسیکلی یہ اسی خاندان میں سے یا اسی نسل میں سے یہ آگے جا کر نبی بنے، لیکن یہ نبی نہیں ہے۔ یہ جو وائٹ کلر میں ہے یہ نبی نہیں ہے۔ چلیے، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے 930 سال عمر پائی۔ سری لنکا میں کہا جاتا ہے یہ اتارے گئے تھے آسمان سے، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان بھی ہے، اور پھر یہ حجاز مقدس کی طرف سفر بھی کرتے رہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جس نبی کا ذکر ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ انہوں نے تقریباً 356 سال عمر پائی ہے۔ ان سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام بھی نبی ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہاں پہ میں نے ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ ان کی عمر کہا جاتا ہے 1450 سال ہے۔ 950 سال تک تو بہرحال یہ نبی رہے، یہ تو ذکر آتا ہے مختلف روایات میں، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اس کے بعد ان کی اولاد طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح کے بعد اس میں جو ہے ان کے 3 بیٹے جو ہے وہ جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے، وہ جو جن کی اولادیں پھر آگے چلیں، وہ حام ہیں، سام ہیں اور یافز ہیں۔ یہ حام اور سام کی نسلیں تو آگے چل کے ان کا سارا ذکر ملتا ہے، یہ مختلف ان کی قومیں آگے بڑھتی ہیں، ان کی نسلیں آگے، خاندان آگے چلتے ہیں۔ یافز کی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یافز کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ ہیں، اور یہ قیامت کے قریب جا کر یہ ان کا اخراج ہوگا، یہ غرو نکلیں گے اور پانی پی جائیں گے، سب کچھ کھا پی جائیں گے، جیسا کہ مختلف یاجوج ماجوج کے ذکر میں ہے۔ اس سلسلے میں میری ایک ویڈیو ہے انفو پینل یوٹیوب چینل پر، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام نبی ہوئے، ان کی عمر 165 سال ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام ان کی نسل میں سے ہی تھے، ان کی عمر بھی 180 سال تھی۔ پھر ان کی نسل میں سے ہی ایک آزار یا آزر یا تارخ بھی ان کا بتایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام۔ تو ان کی نسل میں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی 195 سال عمر ہے، پائی ہے انہوں نے۔ یہ فلسطین میں مبعوث ہوئے، عراق میں پیدا ہوئے تھے، پھر سفر کر کے یہ فلسطین چلے گئے۔ اسی طریقے سے ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی جو ہے نبی تھے۔ یہ سمارا یا بستیاں جو تھی، صدوم بستی جو تھی جہاں پر آج کل بحیرہ مردار ہے، وہاں پر ان کی قوم آباد تھی۔ ان کی جو ہے عمر کے بارے میں نہیں مجھے ملا کہ کتنی عمر پائی انہوں نے،
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق نبی بنے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل نبی بنے، اور ان کی اولاد میں سے ہی آگے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 254 سال کی عمر پائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 195 سال کی عمر پائی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر پائی۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ مکہ میں جا کے آباد ہو گئے تھے، انہوں نے 137 سال کی عمر پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ بیت المقدس میں تھے، فلسطین میں تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام سیریا میں تھے، سیریا جو ہے شام جس کو آج کل ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی 254 سال کی عمر پائی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے جا کر کئی نسلوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہوئے، انہوں نے 146 سال کی عمر پائی، اور یہ جارڈن جس کو ہم اردن کہتے ہیں اردو میں، جارڈن میں آباد ہوئے، وہاں مبعوث ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے، 144 سال عمر پائی، اور یہ بھی فلسطین میں آباد تھے، فلسطین میں مبعوث ہوئے تھے۔ ان کی اولاد میں سے پھر بنیامین تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ آپ نے سنا ہوگا، اور پھر یہودا ان کے ایک بھائی تھے، اور بھائی تھے ان کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 110 سال عمر پائی، اور یہ بھی بیت المقدس میں مبعوث ہوئے، فلسطین میں۔ اس کے علاوہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہوئے، 119 سال کی عمر پائی، اور ان کی اولاد میں سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے، 123 سال کی عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے، مصر میں آباد تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو جو تھے یا ان کے آباء و اجداد تو فلسطین میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے، تو ان کے آگے اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے، تو یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ تو یہ بتایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، یہ کنعان جو جگہ تھی بیت المقدس میں، وہاں سے انہوں نے سفر کیا تھا اور مصر چلے گئے تھے۔ مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور کنویں سے پھر تجارتی قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے، کیونکہ وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، اور مصر میں جا کے پھر انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ تو اس طریقے سے پھر یوسف علیہ السلام وہاں آباد ہو گئے، پھر یہ خوابوں کی تعبیریں جانتے تھے، پھر اللہ نے ان کو علم دے رکھا تھا، اور پھر یہ وہاں بعض جو ہے حضرت یوسف حضرت زلیخا کا جو قصہ ہے وہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ بہرحال پھر یہ بادشاہ مصر بن گئے۔ جب بادشاہ بن گئے تو غلے کا قحط پیدا ہوا، تو ان کے بھائی پھر غلہ لینے کے لیے آئے تھے مصر میں، اور پھر آہستہ آہستہ وہیں آباد ہو گئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی بلا لیا تھا اپنے بھائیوں کو مصر میں۔ اس طریقے سے یہ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئے، اور پھر ان کے میں سے آگے نبی پیدا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہی تھے، مصر میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے 119 سال کی عمر پائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 123 سال کی عمر پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک بیٹا تھا بنیامین۔ یہ بنیامین جو تھا، ان کے آگے نسل میں سے ایک نبی پیدا ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں مبعوث ہوئے تھے۔ یہ نام ہے
آج کل اس شہر کا نام موصل ہے، موصل کے بالکل قریب ہوتا تھا یہ نینوا، یہ بستی تو اب نہیں ہے لیکن موصل کے قریب تھی یہ بستی، اور یہ عراق میں واقع ہے۔ آج کل بھی عراق کے اندر موصل شہر آباد ہے، ان کی قوم وہاں آباد تھی۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں اگر، یہ وہی حضرت یونس علیہ السلام ہیں جن کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھ لیا تھا اور پھر بعد میں کنارے پر اگل دیا تھا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوئے، الیاس علیہ السلام۔ ان کی عمر مجھے نہیں ملی، یہ کتنی عمر پائی انہوں نے، لیکن بہرحال یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوئے آگے جا کر، ذوالکفل۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں مبعوث ہوئے تھے، ترکی کے کسی شہر میں جو ہے نا ان کا آج بھی مزار بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہے۔ پھر حضرت یہودا جو تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، آگے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودا، اور ان کے پھر آگے جا کر خاندان میں سے داؤد علیہ السلام نبی ہوئے۔ داؤد علیہ السلام نے 70 سال کی عمر پائی۔ ان کی آواز بہت پیاری تھی، بہت پیاری آواز سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، خوش الحان بہت تھے، بہت زیادہ پیاری آواز تھی۔ یہ اسی کے لیے مشہور ہیں، اور شاید نبیوں میں سب سے کم عمر بھی انہوں نے ہی پائی ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم ابھی بھی حیات ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، دنیا میں دوبارہ آئیں گے، لیکن ان کی عمر 70 سال تھی۔ ان کی آگے اولاد میں سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام 180 سال کی عمر پائی۔ فلسطین میں ان کی حکومت تھی، بلکہ ان کی حکومت تو بڑی دور دراز علاقوں تک تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہی دی، اور جانور، درندے، پرندے سب ان کے تابع کر دیے۔ اور وہ جو تھا تخت بلقیس لانے والا، ہدہد والا واقعہ، جو اسی پیغمبر کا ہے، انہی پیغمبر کا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ انشاءاللہ واقعہ میں ایک الگ سے ایک ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ پھر ان کی اولادوں میں سے آگے حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہوئے، جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ یہ حضرت مریم وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی اولادوں میں سے آگے جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی پیدا ہوئے، اور یہ بھی فلسطین کے علاقے میں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی فلسطین کے علاقے میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین کے علاقے میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی، لیکن ان پھانسی سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر سب سے بڑھ کر، جیسا آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے، یہ مکے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور مکے میں پھر جو ہے ان کی اولادوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جن کی ہم امت ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم یہ فخر جو ہے ہمارا برقرار رہے گا انشاءاللہ تا قیامت۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے احادیث پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور آخرت میں اپنا ایک اچھا مقام بنا لیں۔ یہ تھی جناب آج کی ویڈیو، جس میں میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، تو ان کے بارے میں نے کچھ ذکر کیا آپ لوگوں سے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو میری نجات کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔
آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے سے اجازت چاہتا ہوں۔ انفو پینل پر انشاءاللہ میں اس سے جڑی ہوئی اور مزید معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، انشاءاللہ آپ وہ بھی ضرور دیکھیں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔